بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ کے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک اختلافی میٹر ہے، اس پہ بھی لہجے ہوتی ہے کہ یعنی الٹی آنے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی کے آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر کے آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کے حوالے سے کیا ہے کہ کے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس حوالے سے حدیث تو موجود ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت اور فنی حیثیت کیا ہے اس کو بھی آپ ذرا سماعت فرما دیں۔ میں سند بتا دیتا ہوں آپ کو، اور مقام بھی بتا دیتا ہوں، سورس کہاں یہ سند مذکور ہے۔ تو امام دارقطنی نے اپنی سنن میں، یعنی سنن دارقطنی میں یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ نے کہا اذا قاء احدکم او قلص او وجد مزیا وهو في الصلاة فلينصرف فليتودع فليرجع فليبني على صلاته ما لم يتكلم۔ یعنی جب تم میں سے کسی کو کے آئے، یا قلص مطلقاً کے کو بولتے ہیں، قلص آئے یا وہ مزی کو پائے اور وہ نماز میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے اور وضو کرے اور لوٹے اور اپنی نماز پر بنا کر لے جب تک کہ گفتگو نہ کی ہو، کلام نہ کی ہو۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث شدید ضعیف حدیث ہے، سند اس کی شدید ضعیف ہے، اور ایک اور اس کی سند ہے، اس کی بھی میں حیثیت بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ جو سند ہے جس کے ساتھ امام دارقطنی نے اپنی سنن میں لائے ہیں، وہ آپ معللات لاتے ہیں اپنی سنن میں، ضعیف حدیثیں لاتے ہیں اپنی سنن میں۔ بعض معتبر بھی ہوتی ہیں لیکن اکثر ضعیف حدیثیں، اکثر یہ کہیں یا کثیر حدیثیں ضعیف معلل۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت دارقطنی دو سندوں سے لائیں۔ ایک سند یہ ہے جو کہ منقطع ہے، کیونکہ یہاں پر ابن جریج سے عبد الرزاق نے ابن جریج سے روایت کیا، ابن جریج نے اپنے والد سے روایت کیا، اور ابن جریج کے والد نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کر دیا اس کو، ان ابن جریج ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ابن جریج کے والد ہیں یہ صحابی نہیں ہے، رسول اللہ کو انہوں نے نہیں پایا، تو رسول اللہ سے کیسے روایت کر رہے ہیں؟ ایک خرابی منقطع۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ ابن جریج کے والد ضعیف ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ ابن جریج یہ خود تو ثقہ ہیں لیکن یہ تدلیس کرتے ہیں، ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے ہیں، یعنی ان کو ذکر نہیں کرتے اور ان کر کے روایت کر دیتے ہیں آگے۔ تو یہ یہاں پر بھی انہوں نے ابن جریج نے سما کی صراحت نہیں کی ہے، انہوں نے یہاں پر سند ہے نا ابن جریج ان ابیہ، ان سے روایت کر رہے ہیں ابن جریج، اور ابن جریج ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے ہیں، اور جب تدلیس کرنے والا راوی سما کی صراحت نہ کرے تو اس کی سند کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو تین خرابیاں ہیں سند کے اندر، ایک تو انقطاع، دوسرا جو ضعیف راوی ہے، تیسرا تدلیس، سما کی صراحت نہیں کی ہے، مدلس نے سما کی صراحت نہیں کی، اور عام مدلس بھی نہیں ہے، وہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا ہے۔ تو یہ تین خرابیوں کی وجہ سے یہ سند شدید مردود ہے، شدید ضعیف ہے۔ اسی حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جس میں یہ بھی سنن دارقطنی میں آپ کو مل جائے گی، وہاں امام دارقطنی روایت کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابن جریج نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگے پوری حدیث ہے۔ اس سند میں اسماعیل بن عیاش ہے۔ اسماعیل بن عیاش یہ ہمس کے علاوہ، جو ہمس کے رہائشی ہیں نا، یہ شام کا ایک علاقہ ہے ہمس، تو ہمس کے رہائشیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان سے جب یہ روایت کرتا ہے نا تو اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں علماء، یہ ضعیف ہے جب غیر ہمس والوں سے روایت کرے۔ اور یہاں پر اس سند میں اسماعیل بن عیاش نے غیر ہمس والوں سے روایت کیا، ابن جریج سے روایت کیا، جو کہ ابن جریج مکی ہیں، ہمسی نہیں ہیں، مکی ہیں، اور جب وہ ہمس کے علاوہ کہیں اور دوسرے رہائشیوں سے روایت کرے تو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسماعیل بن عیاش نے کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ یہ سند ہے تو مرفوع، پہلے والی منقطع تھی اور شدید ضعیف تھی، دوسری والی جو ہے یہ مرفوع تو ہے لیکن ہے ضعیف،
اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے. تو یہ بات جو کے سے وضو ٹوٹ جائے گا یہ 2 سند سے مروی ہے، اور یہ 2 سندیں ایک تو شدید ضعیف ہے، دوسری والی بھی ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ ایسی کوئی معتبر سند نہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا چونکہ ہمیں اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیسے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اپنے پاس سے نہیں بولیں گے، ہاں اپنے پاس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بات پہ دلیل نہیں ہے نا کہ آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، تم کہہ رہے ہو نہیں ٹوٹے گا، تو بتاؤ بھائی نہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ یہ نہایت ہی پھٹیچر اور بیوقوفانہ سوال ہے. نہ ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ جہالت ہے یہ. بھائی جب آپ کو دلیل نہیں ملی اس حوالے سے کہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر جہالت کی انتہا ہو گئی. بعض لوگ بولتے ہیں اس کی نفی پہ دلیل، بیوقوف ہیں یہ لوگ. اللہ رحم کرے، یہ مقلد ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مقلد جاہل ہوتے ہیں یہ، بلکہ متجاہل ہوتے ہیں. ان کی عوام جاہل ہے اور ان کے علماء متجاہل ہیں، یعنی سب معلوم ہے ان کے علماء کو، لیکن پھر بھی اس طرح سے کرتے ہیں. حنفی کہتے ہیں کہ کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیں ان کے جو ہے وہ مستدل کی حالت کیا ہے. تو کوئی دلیل معتبر دلیل نہیں ہے اس پر کہ کے آنے سے الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.